السلام علیکم سوچ ٹی وی کے ناظرین، جہاں ہم آپ کو ادبی خبروں سے آگاہ کرتے ہیں، مشاعروں، مذاکروں اور کتب کی تقاریب کے حوالے سے آپ کو پروگرامز دکھاتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک خوبصورت ویلاگ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک خوبصورت سفر نامہ بھی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ممتاز اردو پنجابی شاعر ادیب سرپرست اعلیٰ سوچ جناب قیوم طاہر صاحب کے ساتھ اوکاڑا میں ایک شام کا انعقاد کیا گیا۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ ممتاز شاعر ادیب جناب ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب بھی تھے۔ میں خود مبشر سلیم اس ویلاگ میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ ایک نہایت خوش گفتار شخصیت پروفیسر ڈاکٹر باجوہ صاحب ہمارے ساتھ، افضل باجوہ صاحب ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود تھے۔ یہ سفر نہایت خوشگوار تھا۔ ہم یہاں سے صبح سویرے فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ محترم جناب ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا جو کہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں، ان کے ساتھ اس سفر کا آغاز ہوا۔ اس سفر میں ہمارا سب سے پہلا پڑاؤ فیصل آباد میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ تھا جس میں معذور افراد کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کے علاج کے حوالے سے ایک ہاسپٹل بھی ہے جس کے روح رواں ہیں جناب ڈاکٹر افتخار صاحب جو کہ بہت ہی درویش مند شخصیت ہیں اور انسانیت کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ان معذور بچوں کو تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ سفر بہت خوشگوار تھا اور اس سفر کی بہت سی یادیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوکاڑا اور فیصل آباد کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اوکاڑا پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک مشہور شہر ہے جو ضلع اوکاڑا کا صدر مقام بھی ہے۔ یہ لاہور کے جنوب مغرب میں دریائے راوی سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک زرعی علاقہ ہے۔ یہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں جناب ڈاکٹر پروفیسر افتخار صاحب کو، اور یہاں پر ہم نے ان کے ساتھ اچھا وقت گزارا اور ان کی میزبانی میں خوبصورت کھانے بھی کھائے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائبریری جو ہے ان کے انسٹیٹیوٹ کی، جس میں بے شمار علمی ادبی کتب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس وقت ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد بیگ صاحب کو اپنی سکرینز پر۔ یہ ایک بہت علمی ادبی شخصیت ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور بہت محبت کرنے والی علمی ادبی شخصیت، اور ہمارے ساتھ جناب قیوم طاہر صاحب اس سفر میں موجود تھے۔ اوکاڑا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اوکاڑا کپاس کی صنعت میں مشہور ہے۔ یہاں سے سیلا چاول، آلو اور مکئی نہ صرف پورے پاکستان بیرون ملک میں بھی برآمد ہوتے ہیں، اور اوکاڑا سے نزدیک ترین بڑا شہر ساہیوال ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اوکاڑا کا شمار پاکستان کے بڑے اضلاع میں ہوتا ہے، اور یہ آپ سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہم سٹی پریس کلب اوکاڑا میں موجود ہیں جہاں پہ قیوم طاہر صاحب کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی، جو کہ راؤ شکیل صاحب جو کہ بہت علمی ادبی شخصیت ہیں اوکاڑا کی اور بہت متحرک شخصیت ہیں، اور ایسے بہت سے پروگرامز یہ اپنے اوکاڑا شہر کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی کرتے ہیں اور ادب سے محبت رکھتے ہیں۔ اوکاڑا میں ہمارے میزبان جناب شکیل راؤ صاحب تھے جنہوں نے بہت محبت، عزت اور مان سے ہمارا استقبال کیا اور بہت تواضع کی، اور اوکاڑا کی تہذیب کے حوالے سے بھی ہم بتاتے جائیں۔ اوکاڑا ثقافت کی وسیع اقسام کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو علاقے کی روایات اور رسم و رواج کی عکاسی کرتا ہے۔ ان روایات میں ساون کے مہینے میں میلے قابل ذکر ہیں جہاں ڈھول کی تھاپ پر طرح طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں اور مٹھائیوں اور کھلونوں وغیرہ کی دکانیں سجتی ہیں۔ آبادی زیادہ تر اپنے ذریعہ معاش کے طور پر زراعت پر انحصار کرتی ہے، حالانکہ بہت سے لوگ فیکٹریوں اور دفاتر میں بھی کام کرتے ہیں۔
ڈیری اور پھلوں کی مصنوعات اس علاقے کی ایک جیسی نشانی ہے۔ بہت سے عظیم صوفیاء کے مقبرے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس علاقے کے قابل ذکر لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں تو بشریٰ بی بی، عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی اسی علاقے سے ہیں۔ سید سمام بخاری سیاستدان جو تھے، اس کے علاوہ آفتاب اقبال جو صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، راؤ سکندر اقبال جو کہ مشہور سیاستدان، ظفر اقبال شاعر اور کالم نگار، رائے احمد کھرل تاریخی ہیرو جنہیں کہا جاتا ہے، غلام علی اکاڑوی جو کہ ایک نامور اسکالر، منظور وٹو سیاستدان، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، سائیں ظہور جو ایک صوفی موسیقار ہیں اور اچھا گیت گاتے ہیں، افتخار ٹھاکر جو کہ مزاح نگار ہیں اور اسٹیج پر کام کرتے ہیں، سلیم البیلا جو کامیڈین ہیں اور بہت زیادہ جنہوں نے کام کر رکھا ہے، سمینہ نور جو ہیں سیاستدان ہیں۔ اس حوالے سے بہت زرخیز ہے اوکاڑا نے، بہت اچھے جو زرخیز لوگ ہیں وہ پاکستان کو دیے ہیں۔ سوچ ٹی وی کے ناظرین، اگر ہم اوکاڑا کی تاریخ پر بات کریں تو اوکاڑا کا علاقہ ایک زرعی علاقہ تھا جس میں وادی سندھ کی تہذیب کے دوران جنگلات تھے۔ اوکاڑا شہر کا پرانا نام تھا اوکان والا۔ ویدک دور ہند آریائی ثقافت کی خصوصیات ہے جس نے وسطی ایشیا سے حملہ کیا اور پنجاب کے علاقے میں آباد ہوئے۔ کمبوج، دارداس کی کیاس، مدارس، پورا، یودھاس، مالاواس، سندھاواس اور کورواس نے قدیم پنجاب کے علاقے پر حملہ کیا، آباد کیا اور حکومت کی۔ یہ ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہم خوشگپیوں میں مصروف ہیں۔ جناب قیوم طاہر صاحب اپنی شاعری سنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے راؤ شکیل صاحب کا گھر ہے جہاں پہ ہم نے رات قیام کیا، اور یہ آپ اس سفر کے مناظر بھی اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے گاڑی چلائی اور اس کے بعد پھر پروفیسر صاحب نے بھی کچھ حصہ اس میں ڈالا اور انہوں نے بھی ایک خوبصورت ڈرائیو کی۔ یہ سارا سفر بہت خوشگپیوں میں اور بہت محبت بھرا سفر تھا اور بہت یادگار ہمارا سفر تھا۔ سوچ ٹی وی کے ناظرین، اگر ہم مزید اوکاڑا کی تاریخ پر بات کریں تو عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے والد سلطان سیوبکتین کی قائم کردہ غزنوی خاندان سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے کابل میں شاہیوں کو فتح کیا اور اس کے بعد شمالی پنجاب کے علاقے کی فتوحات کی۔ دہلی سلطنت اور بعد میں مغل سلطنت نے اس علاقے پر حکومت کی۔ پنجاب کا خطہ بنیادی طور پر مسلمان صوفی بزرگوں کی وجہ سے بنا جن کی درگاہیں پنجاب کے منظرنامے پر نقش ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سکھ سلطنت نے ساہیوال پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ سکھوں کے دور حکومت میں مسلمانوں کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں کے دور میں اوکان کا ایک جنگل تھا جہاں یہ شہر بسایا گیا ہے۔ یہ شہر نسبتاً نیا زرعی شہر ہے۔ اس ضلع کے لیے لفظ اوکاڑا دراصل لفظ اوکان سے نکلا ہے۔ اوکان کے درخت نے لفظ اوکانوی، اوکان کی سرزمین کو جنم دیا جو بالآخر اوکاڑا میں تبدیل ہوا۔ ضلع اوکاڑا پہلے منٹگمری ضلع کا حصہ تھا جس میں شامل تھے پاکپتن، ساہیوال، اوکاڑا، پنجاب کے اضلاع۔ مسلمانوں کی اکثریتی آبادی نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی حمایت کی۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد اقلیتی ہندو اور سکھ بھارت ہجرت کر گئے جبکہ بھارت سے آنے والے مسلمان مہاجرین ضلع اوکاڑا میں آباد ہو گئے۔ اوکاڑا کی زبان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر پنجابی زبان زیادہ بولی جاتی ہے اور اس کے ساتھ لوگ ہریانوی زبان بھی کافی تعداد میں بولتے ہیں۔ ہمارا سفر بہت خوبصورت رہا اور آپ یہ تمام مناظر اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ اوکاڑا شہر کے گرد و نواح کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو قریبی شہروں میں حویلی لکھا، ساہیوال، پاکپتن، دیپال پور، منڈی احمد آباد، بصیر پور، بصیر آباد اور ریانہ خورد ہیں۔ اس خوبصورت سفر کی یادیں ایسے بھی ہیں کہ ہمارا ایک پہلا جو ایک شعری نشست تھی وہ فیصل آباد میں رہی اور اس کے بعد اوکاڑا میں جناب قیوم طاہر صاحب کے ساتھ ایک خوبصورت شام کا جو انعقاد تھا وہ کیا گیا، اور اس کے بعد محترم جناب راؤ شکیل صاحب ہمیں اپنے دولت قدہ پر لے گئے اور
خوب اوکاڑا کی خوبصورت اور مزیدار ڈشز ہمیں پیش کی اور ہماری خوب ضیافت کی۔ اوکاڑا شہر کی مچھلی اور چکن کڑھائی اور حلیم جو کہ بہت مشہور ہے اوکاڑا کی، راؤ شکیل اور ان کے احباب نے بہت عزت افزائی کی، اور ہمیں واپسی پر بہت سے تحائف اور جو اجناس ہیں بے شمار وہاں کی جو سوغاتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ روانہ کی۔ یہ ہم فیصل آباد میں اس وقت موجود ہیں، اور یہ ہم چاروں لوگ اس وقت یہاں کی سوغاتیں جو ہیں وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت مشہور فیصل آباد میں ایک لاہوری لسی والا ہے، جہاں پہ ہم نے اپنی گاڑی روکی اور ڈاکٹر صاحب کی فرمائش پہ ہم سبھی نے اس خوبصورت اور خوش ذائقہ لسی کا مزہ لیا۔ اور اس وقت پروفیسر باجوہ صاحب بڑی اپنی نگرانی میں اس مٹھائی کو چیک کر رہے ہیں، اور یہ بطور سوغات اپنے اہل خانہ کے لیے بھی یہاں سے پیک کروا کے لے گئے، اور یہ سفر بہت یادگار رہا، بہت مزے کا تھا۔ سوچ ٹی وی کے ناظرین، آپ کو شہر اوکاڑا کی وجہ تسمیہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا نام کیسے اوکاڑا بن جاتا ہے۔ شہر کا نام اوکان نامی درخت سے منسوب ہے۔ جب انگریزی حکومت نے ریلوے لائن بچھانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ایک ریلوے اسٹیشن یہاں بنانے کا فیصلہ کیا، جہاں ایک ہندو دودھ خشک کر کے بیچا کرتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان اوکان درخت کے نیچے بنائی ہوئی تھی۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ لسی اس وقت جو ہے قیوم طاہر صاحب پی رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب پی رہے ہیں، تو یہ بڑا ایک اچھا سفر تھا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ وجہ تسمیہ کی، تو وہ ہندو شخص دودھ خشک کر کے بیچا کرتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان اوکان درخت کے نیچے بنائی ہوئی تھی۔ اس اوکان درخت کی وجہ سے یہ اوکان والی دکان مشہور ہو گئی۔ بعد میں اسی اوکان درخت سے لفظ اوکاڑا بن گیا۔ 18ویں صدی عیسوی میں یہاں اوکان کا جنگل ہوا کرتا تھا جس میں مسافر ٹھہرا کرتے تھے۔ اوکاڑا کو اوکان والا اور اوکاں اڈا بھی کہا جاتا تھا۔ اوکاڑا ایک ہندی لفظ اوکاڑا سے نکلا ہے جس کا مطلب جنگجو اور غیرت مند ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ سفر بہت خوبصورت تھا۔ اس سفر کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو اوکاڑا کی تھوڑی سی تاریخ کے حوالے سے، اس کے نام کے حوالے سے، اس کی ثقافت کے حوالے سے، اس کی تہذیب کے حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن دے دی۔ اور جہاں تک بات ہے راؤ شکیل صاحب کی، تو وہ ایک نہایت محبت کرنے والی اور نہایت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، اور اوکاڑا شہر کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، جیسا کہ راؤ شکیل صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ہمیں واپسی پر بہت سی اجناس جن میں چاول، تل اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی اجناس دیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ سوچ ٹی وی کے ناظرین، آپ ہمارے اس ویلوگ کے حوالے سے ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے کہ آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا، اور اگر آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا تو مزید ہم ایسے علمی ادبی ویلوگز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک نئی علمی ادبی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ مبشر سلیم کو دیجیے اجازت، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔